دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں رشتہ، ناتا، محبت، دوستی اور باہمی تعلقات کی بنیاد انتہائی پاکیزگی اور شفافیت پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین نے اپنے ماننے والوں کو سب سے بڑھ کر ان رشتوں سے محبت کرنے، ان کا احترام اور خیال رکھنے کا حکم دیا ہے جن سے مل کر ایک بہترین گھر، خاندان اور معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس دین میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق، محبت، دوستی اور الفت کی بنیاد بے انتہائی پاکیزگی پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، باپ اور بیٹی کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، دادا اور پوتی کا رشتہ، نانا اور نواسی کا رشتہ، چچا اور بھتیجی کا رشتہ، ماموں اور بھانجی کا رشتہ، یہی وہ عظیم رشتے ہیں جنہیں اسلام میں مرد و عورت کے محرم رشتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کی بنیاد جائز اور شفاف پاکیزہ محبت پر قائم ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر مرد اور عورت کے مابین مذکورہ کوئی بھی رشتہ نہ ہو تو ایسے مرد اور عورت کو ہمارا دین ایک دوسرے کے لیے نامحرم یا غیر محرم قرار دیتا ہے، اور چند باتوں میں ان پر کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے۔ جیسے عورت پر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے جسم کی زینت اور خوبصورتی کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور ان کا سامنے ہونے پر ان سے پردہ کرے۔ اسی طرح غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ اکیلا پن یعنی علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے، بجائے یہ کہ جو مغربی لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور ایون کہ جسمانی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اس طرح کے ناجائز کاموں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ سب پابندیاں دین اسلام نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی جانب سے لگائی گئی ہیں، جو عورت اور مرد کا خالق اور مالک ہے۔ چونکہ وہ خالق ہے لہٰذا وہی سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کردہ مخلوق کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لیکن افسوس، یہی مخلوق دنیا میں آ کر وہ سب پابندیاں بھول گئی اور اپنی منمانیاں کرنے لگی، اپنا جسم اور اپنی مرضی کے نعرے لگا کر غیروں کے بتائے ہوئے طریقے، غیروں کے بنائے ہوئے رسم و رواج، ویلنٹائنز ڈے کو منانے لگی۔ اور یہی مخلوق یہ بھول گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ان کے لیے پیدا فرمایا وہ سب سے بہتر، اور جو قوانین ان کے لیے بنائے ہیں وہ سب سے بہتر اور انسان کی بقا کے لیے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک دوسرے کے جنس میں ایک جاذبیت رکھی ہے، ایک محبت رکھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے نفس امارہ بھی پیدا کیا ہے، یعنی ہر نفس کے اندر ایک ایسا حصہ موجود ہوتا ہے جو نفس کو برائی اور جرم پر آمادہ کرتا ہے، جس کی بنا پر برائی جنم لیتی ہے۔ اسی طرح ایک ایسا نفس بھی ہوتا ہے جو برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ صرف اور صرف برائی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن محبت میں فرق ہے۔ محبت کس سے کی جائے، محبت کب کی جائے؟ سب سے زیادہ تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنی چاہیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں، حقیقی مومن ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی محبت کے بعد مشفق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، جو امت کی خاطر راتوں کو آہوزاری فرماتے تھے اور دنیا میں بھی اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے، اور قیامت کے دن بھی جب نفسی نفسی پڑی ہوگی وہی نبی تب کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ سورۃ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 24 میں کچھ اس انداز سے بیان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یعنی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے تو تب ہی ہم حقیقی مومن ہوں گے، تب ہی ہم حقیقی ایمان والے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنیں گے۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے، جنہوں نے ایثار اور قربانیاں دی اس دین کو قائم رکھنے کی خاطر، اور پھر انہی کی قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ آج تک ہمارا دین مکمل اور صحیح ہم تک پہنچ گیا ہے۔ سورہ آل مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کی محبت کا اعلان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، یعنی اللہ ایسی قوم کو غالب کر دے گا، ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا۔ یعنی اللہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے نبی کے صحابہ سے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہر تمام صحابہ اکرام سے ہم محبت کریں۔ صحابہ اکرام کی محبت کے بعد ہمارا حق بنتا ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کریں، کیونکہ نیک لوگوں سے محبت پر بھی، دیندار لوگوں سے محبت پر بھی ہمیں اجر ملے گا۔ ایسی محبت جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، ایسی محبت جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہو، ایسی محبت پر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے، جس میں کوئی ناجائز تعلق، ناجائز خواہش، ناجائز شہوت والی بات نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد اپنے والدین سے محبت کی جائے کہ جنہوں نے تکالیف برداشت کر کر کے ہماری پرورش کی، ہمیں بڑا کیا، ہمیں پالا پوسا، ہماری تربیت کی، ہمیں دین کے راستے پر چلایا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اس کے بعد اپنے محرم رشتہ داروں سے محبت کریں جو ہر مشکل میں ہمارے کام آتے ہیں، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس محبت میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر پھول اور تحفے تحائف ہی دیں تبھی بات بنے گی۔ ویلنٹائنس ڈے عیسائیوں کی رسم ہے، عیسائیوں کا رواج ہے، اسلام میں اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی جائز رشتہ بھی اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو یہ پھول نہ دے، کیونکہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا، وہ اسی سے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ اور اپنی بیویوں اور خامدوں سے محبت کے بعد اپنے پھول جیسے بچوں سے محبت کریں جو آپ سے شفقت کی توقع رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت کوئی خاص دن مقرر نہ کریں، کیونکہ اسلام میں ہر دن امن اور محبت کا ہے، ہر دن سلامتی کا ہے، ہر دن ہی اپنے جائز اور محرم رشتہ داروں سے محبت کریں۔ ناجائز رشتوں سے محبت میں اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جو انسانوں میں موجود جذبہ محبت کا نہ صرف معترف ہے بلکہ اس جذبے کی تسکین کے لیے تعلقات، انس، محبت، دوستی اور رشتوں کی پاکیزہ اور شفاف بنیادیں بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام ہے، اور خاندانی نظام کا قیام، اس کی پائیداری اور تسلسل باہمی الفت اور محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اسلام ان تمام افراد سے محبت اور احترام کا تعلق قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے جن کے ساتھ قرابت، رضاعت یا مساہرت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہو۔ یہ رشتے محرم رشتے کہلاتے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کے مابین قرابت، رضاعت یا مساہرت کا کوئی رشتہ نہ ہو تو اسلام انہیں ایک دوسرے کے لیے نامحرم یا غیر محرم قرار دیتا ہے، اور اسلام غیر محرم لڑکے اور لڑکے کے درمیان نکاح کے علاوہ محبت کا کوئی تصور قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے طرز معاشرت میں بوقت ضرورت غیر محرم سے بات کرنے میں بھی انتہائی محتاط انداز اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن
بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ جب نبی کی بیویوں کو حکم آ گیا تو پھر امت کی عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہ غیر محرم کے ساتھ گل چھڑے منانے اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے کا تعلق اسلام میں موجود ہی